ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے ڈیزیز ایکس وائرس سے بچنے کی دعا، وظیفہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے کہ ہم ان وائرسز سے بچ سکیں۔ ڈیزیز ایکس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے، انہوں نے تنبیہ کیا ہے کہ اس ممکنہ نئی بیماری کی وجہ سے کورونا وائرس کے مقابلے 20 گنا زیادہ اموات کی گنجائش ہے۔ کووڈ-19 وبائی بیماری 2020 میں شروع ہوئی تھی اور اس نے افسوسناک طور پر دنیا بھر میں WHO کے مطابق 4 ملین یعنی 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانیں لی ہے۔ اس سے پہلے بھی طرح طرح کی بیماریاں اس دنیا میں آئیں جس سے کافی زیادہ نقصان ہوا، جیسے کہ بلیک ڈیتھ، کالی موت، جسے بوبونک طاعون بھی کہتے ہیں۔ 14ویں صدی میں یہ بیماری آئی جس کا اندازہ ہے کہ یورپ اور ایشیا میں تقریباً 75 سے 200 ملین لوگ ہلاک ہوئے۔ اس طاعون نے دردناک اور خوفناک علامات پیدا کیے، جن میں بخار، الٹی کا آنا، کھانسی سے خون کا آنا، جلد پر کالے دھبے اور سوجن، لمف نوڈز شامل ہے۔ موت عام طور پر 3 دن کے اندر اندر آ جاتی اگر کسی بھی انسان کو یہ بیماری اٹیک کرتی۔ 1349 میں بلیک ڈیتھ نے لندن کے تقریباً آدھے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تاریخ نگار جیلیسلی میوسس نے لکھا ہے کہ نہ تو امیر، مڈل کلاس اور نہ ہی غریب محفوظ تھا، ہر ایک کو خدا کی مرضی کا انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد اسپینش انفلوئنزا، 1918 سے 1919 کی انفلوئنزا وبائی بیماری جسے اسپینش فلو بھی کہا جاتا ہے، عالمی آبادی کا 1/3 حصہ متاثر ہوا اور ایک اندازے کے مطابق 50 ملین موتیں ہوئی اس بیماری کی وجہ سے۔ اس کے بعد 1980 کی دہائی میں HIV ایڈز کی وبائی آغاز سے اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں تقریباً 36 ملین موتیں ہوئی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ طاعون ایک وبا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے حق میں عذاب، اور مومنوں کے حق میں جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے حق میں رحمت اور شہادت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی اپنے عذاب میں گرفتار کیا، طرح طرح سے عذاب دے کر، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے اور اللہ کو ایک ماننے لگے، لیکن انہوں نے پھر بھی سرکشی کی۔ نمبر 1، ان پر طوفان آیا۔ اس طوفان کی وجہ سے پانی ان کے گلے تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے وہ نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ لیٹ سکتے تھے، نہ کوئی کام کاج کر سکتے تھے۔ نمبر 2، ان پر ٹڈیاں چھوڑی گئی۔ ٹڈیوں نے ان کے کھیتوں اور باغات، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں کو کھا گئے۔ نمبر 3، گھن کی عذاب میں مبتلا کیا۔ مفسرین نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصل کو چٹ کر گیا، ان کے کپڑوں میں گھس گئے۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں اور پانی اور برتنوں میں گھس گئے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، اور نہ ہی سو سکتے تھے، یعنی زندگی جو ہے نا عذاب بن گیا تھا۔ نمبر 4، فرعونیوں کو مینڈک کے عذاب میں گرفتار کیا گیا۔ جہاں پہ بھی دیکھیں وہیں پر مینڈک، سونے کی جگہ، کھانے کی جگہ، بات کرتے وقت منہ کھول نہیں سکتے، اگر منہ کھولیں گے مینڈک گھس جائے گا۔ نمبر 5، خون کے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ ان کے تمام کنویں اور نہروں میں خون ہی خون، پینے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا، جیسے ہی پانی پینے کے لیے اٹھاتے منہ میں جاتے ہی خون بن جاتا۔ بیماری کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ ہمیں عملاً پوری احتیاط کی تلقین کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو کہ کسی جگہ طاعون یا کوئی بیماری آئی ہے تو اس جگہ پہ نہ جاؤ، یا پھر تم جس جگہ پہ رہ رہے ہو اس جگہ پہ طاعون یا کوئی بیماری آ جائے تو تم اس جگہ سے بھاگ کر کسی دوسری جگہ پہ نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سورہ التوبہ آیت نمبر 51۔ آپ ان سے کہیے کہ ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، حفاظت کرنے والا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائی علاقے کی بندش کے ساتھ ساتھ کسی علاقے میں وبا سے متاثرہ شخص سے بھی دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی طاعون میں مبتلا ہو چکا ہے، کسی وبا میں گرفتار ہو چکا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس سے احتیاط کیا جائے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ کور کی بیماری والے مجذوم شخص سے
اس سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے، جیسا کہ انسان شیر سے صرف احتیاط ہی نہیں کرتا بلکہ بہت دور بھاگتا ہے اور اپنا پورا بچاؤ کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو چیزیں تھی قرآن اور حدیث کی باتیں۔ اب جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے صبح و شام کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ آپ ان دعاؤں کو صبح و شام 3 مرتبہ ضرور پڑھا کریں انشاءاللہ الرحمن، پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ ان عذاب میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح و شام، صبح فجر کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے۔ اس کے بعد اس کو بھی پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ بہرحال جس وقت جو آنی ہے وہ تو آ کر ہی رہے گی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں اپنی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔